دینا چاہتا تھا. کیا پیغام ہے؟ وہ پیغام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس دین کا ایک اساس ہے، ایک بنیاد ہے. کیا بنیاد ہے؟ دین کی بنیاد توحید ہے، دین کی بنیاد رسالت ہے، دین کی بنیاد قیامت ہے. بہت ساری بنیاد ہے. ایمان مفصل، ایمان مجمل پڑھیے گا آپ کو پتا چلے گا، کیونکہ حضرت کو میں زیادہ دیر بیٹھا نہیں سکتا، اس لیے جلدی جلدی بتا رہا ہوں. آپ کو یاد کرتے چلیے گا اور آپ کو ایک پیغام دے کے جاؤں گا میں کہ دین کی بنیاد کیا ہے؟ توحید. آج توحید پر ڈاکہ پڑ رہا ہے پورے ہندوستان میں. دیکھیے میڈیا والوں کو، دیکھیے ہمارے جے حکمراں پارٹی کو، دیکھیے یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسلمانوں کے ایمان کا خرید و فروخت کرنے کے لیے دنیا کی طاقت لگا دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ دیکھو توحید پر چلے رہنا ہے. اور صرف یہ حضرت جبریل کے کہنے پر نہیں بلکہ اللہ نے ہمیں قرآن میں کہا. کیا کہا؟ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کی شرکت نہیں ہونی چاہیے. آئیے میں آپ کو جلدی میں اپنا سفر پورا کراؤں. پھر فرمایا کہ دوسرا نام ہے رسالت. رسالت اس کے بعد آخرت کے دن یعنی قیامت کا دن. یوم تسیر السماء مورا وتسیر الجبال. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا قیامت کے دن کا بھی یقین ہونا چاہیے. مگر آج ہمارے ایمان کو لوٹنے کے لیے بنیاد کو ہلانے کی کوشش کی جاتی ہے. جس طرح بلڈنگ بغیر بنیاد کے قائم نہیں رہ سکتی، جس طرح درخت بغیر چھلکے جو ہے ہرا نہیں رہ سکتا، جس طریقے سے جو ہے کوئی بھی چیز اس کے بنیاد کے بغیر، انسان ریڑھ کی ہڈی کے بغیر چل نہیں سکتا. اگر کسی کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی جائے وہ کھڑا نہیں ہو سکتا. اگر کسی درخت کے جڑوں کو کاٹ دیا جائے وہ درخت ہرا بھرا نہیں رہ سکتا. اگر کسی بلڈنگ کی بنیادوں کو ہلا دیا جائے وہ بلڈنگ گر جائے گی. اسی طرح توحید کو اگر ہلا دیا جائے، رسالت کو اگر ختم کر دیا جائے، آخرت کے دن کا یقین کو اگر دل سے نکال دیا جائے تو سمجھ لو کہ آپ کا ہمارا سب کچھ بیکار ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. اس کو بچانے کے لیے ہمیں توحید پر بھی محنت کرنی ہے، ہمیں رسالت پر بھی عمل کرنا ہے، اور یوم الآخرہ پر بھی ایمان لانا ہے. اور ہماری زندگی شروع ہوتی ہے آخرت کے دن کے بعد. میرے بھائی، یہ دستار بندی کا جلسہ قرآن مجید کو حفظ جب کرتے ہیں تو اس کے بعد ان بچوں کے سروں پہ ہاتھ رکھتے ہیں. کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہوگا کوئی MBBS بن کے آیا، اس کے ماں باپ اس کے لیے بڑا فنکشن کرتے ہیں، اس کے رشتے دار جمع ہوتے ہیں، اسے مبارکبادیاں، بدھائیاں، اسے ابھیشیک کیا جاتا ہے، اسے بہت بڑھا چڑھا کے. مگر مدرسوں کے اندر غریب، یتیم، مفلس بچے آتے ہیں. اللہ کا قرآن حفظ کر رہا ہے، 6666 آیتوں کو اپنے دل و دماغ میں اتارتا ہے. اس کو کوئی جو ہے مبارکبادی نہیں دیتا. مگر میں کہہ دینا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں کان کھول کے سن لو. جب اس ملک میں اوپر آج آئی ہے، اس ملک کے اوپر سائنسوں نے جب بھی حملہ کیا ہے تو بچانے والا انہیں مدرسوں سے نکلا ہے. کوئی شیخ الہند کے شکل میں آتا ہے، کوئی شیخ الاسلام کے شکل میں آتا ہے، کوئی اور شکل میں آتا ہے. آپ علماء کی تاریخ پڑھیں گے آپ کو تعجب لگے گا. یہ بوریوں پہ بیٹھنے والے، یہ سوکھی روٹی کھانے والے، یہ کیا انگریز سے مقابلہ کیے تھے؟ ہاں، انگریزوں کو بھاگنے پر مجبور کیا تھا. انگریز اگر بھاگا ہے تو یہ مولویوں کی ڈر سے بھاگا ہے. اس لیے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، آج کا یہ جلسہ، یہ جلسہ دستار بندی کا عنوان میں آپ کو بتاؤں، ایک واقعے سے اپنی بات سمجھاؤں. ایک بادشاہ گزرا ہے، بادشاہ کا نام ہے محمود غزنوی.